افسانہ وقت کے فریم سے باہر، مصنف محمد جمیل اختر۔ ایک رات جب 3 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ذہن کی گھڑی پورا آدھا گھنٹہ اپنی جگہ سے ہل چکی تھی۔ اس نے فوراً موبائل میں وقت دیکھا، 3:01، لیکن اسے یوں محسوس ہوا یہ 3:31 ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ موبائل پر دکھائی دیتے وقت کو درست تسلیم کرتا، اس نے موبائل کی گھڑی آدھا گھنٹہ آگے کر دی، کیونکہ اس کے ذہن نے کہا کہ وقت آدھا گھنٹہ آگے نکل چکا ہے۔ وہ 5:30 بجے جاگا تو اس کے مطابق 6 بج چکے تھے، اور یہی وقت تھا جب گلی کے سرے پر موجود تندور کھل جاتا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا تاکہ نان خرید سکے، لیکن تندور بند تھا۔ تندور والا وقت کا تو بہت پابند ہے، معلوم نہیں آج کہاں رہ گیا، اس نے سوچا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد تندور والا آتا دکھائی دیا۔ اوہو، آج تو آپ لیٹ ہو گئے ہیں، اس نے فوراً کہا۔ ہاں، 5 منٹ دیر ہو گئی۔ آپ بتائیے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ یوں تو 6 بجے کے بعد ہی آتے ہیں، تندور والے نے کہا اور دکان کھول کر آگ جلانے لگا۔ تو ابھی بھی تو وقت 6 ہی ہے، اس نے ذہن میں سوچا، لیکن کچھ کہے بغیر ایک طرف خاموش کھڑا رہا۔ تندور سے نان لے کر جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی ابھی سو رہی تھی۔ اٹھو اٹھو، 7 ہو گئے ہیں، حامد کو جگاؤ، اس نے اسکول بھی تو جانا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر زور سے چلایا۔ اس کی بیوی آنکھیں ملتے ہوئے جاگی اور پاس پڑے موبائل پر وقت دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو 6:30 ہوئے ہیں، اس کی بیوی نے کہا۔ 7 ہو گئے ہیں، تم میرا یقین کرو، تمہارے موبائل کی گھڑی خراب ہے، فوراً اسے آدھا گھنٹہ آگے کرو اور بیٹے کو جگاؤ۔ اور ہاں، کیا تم نے کل حامد کا یونیفارم دھو لیا تھا؟ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بہت میلا ہو چکا ہے، اس اتوار کو ہم نیا یونیفارم خریدنے جائیں گے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بیوی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اخبار والے اور دودھ والے سے لڑائی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ دنیا آدھا گھنٹہ پیچھے کیوں چل رہی ہے، جبکہ وقت پورا آدھا گھنٹہ آگے نکل چکا ہے، اور ایسے میں جب وقت سرک کر آگے نکل گیا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے اپنی گھڑیوں کو آدھا گھنٹہ آگے کر لینا چاہیے۔ اگلی صبح پھر اس کی آنکھ 3 بجے کھلی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے 4 ہو چکے ہیں۔ اس نے موبائل کی گھڑی آدھا گھنٹہ مزید آگے کر دی اور پورے 5 بجے نان لینے تندور پر پہنچ گیا۔ تندور والا بھی اب وقت کا پابند نہیں رہا، پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہے آج۔ کافی انتظار کے بعد جب اس نے تندور والے کو آتے دیکھا تو کہا، جناب آج آپ پھر لیٹ ہو گئے۔ پھر اس نے وہاں سے نان لیے اور گھر داخل ہوتے ہی کہا، اٹھو اٹھو، 7 ہو گئے ہیں، بیٹے کو جگاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ گھر داخل ہوتی پھر وہ چلایا۔ لیکن ابھی تو 6 ہیں، بیوی نے احتجاجاً کہا۔ 7 ہیں، 7، تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں ہو رہا کہ وقت نے تمہارے ساتھ عجیب دھوکہ کیا ہے اور چپکے سے سرک کر آگے نکل گیا ہے؟ وقت یوں ہی آگے سرکتا رہا، اور ایک رات جب 3 بجے اس کی آنکھ کھلی تو دراصل اس کے لیے 6 بج چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر تندور پر پہنچا، آگے اندھیرا تھا۔ اوہ، یعنی اب سورج بھی پیچھے رہ گیا ہے، 6 بج چکے ہیں اور ابھی تک سورج نہیں نکلا۔ وہ سوچنے لگا کہ ہر شے پیچھے کی جانب کیسے سفر کرنے لگ گئی ہے۔ وہ گلیوں گلیوں گھومتا رہا اور لوگوں کی سست طبیعت پر کڑتا رہا، جو دن نکلنے کے باوجود صرف اور صرف اس لیے سو رہے ہیں کہ ان کی گھڑیوں پر ٹھیک وقت نہیں ہوا، حالانکہ اس وقت تک تندور کھل جانے چاہیے، بچوں کو سکول چلے جانا چاہیے، اور سورج اسے تو ضرور نکلنا چاہیے، ورنہ لوگ یوں ہی اپنی نیندوں میں ڈوبے رہیں گے۔ جب وہ گلیوں میں گھوم رہا تھا تب اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بستر پر موجود نہیں۔ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کئی بار اپنے شوہر کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون لگاتار بند تھا، حتیٰ کہ 6 ہو گئے۔ تبھی وہ ہاتھوں میں نان لیے گھر میں داخل ہوا۔ کہاں تھے تم؟ بیوی نے جیسے ہی اسے دیکھا دوڑ کر اس کے پاس آئی اور پوچھا۔ میں کہاں تھا؟ دنیا سے پوچھو جو دن چڑھے تک سوئی رہتی ہے۔ تم جا کر حامد کو جگاؤ، دیر ہو رہی ہے، یہاں 9 بج چکے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے، بہت بڑا دھوکہ۔ وقت چپکے سے 3 گھنٹے آگے نکل چکا ہے، یا یوں بھی ہے کہ شاید
یہ دنیا پیچھے رہ گئی ہے۔ میں ابھی تک اس مسئلے کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا کہ کون آگے نکل چکا ہے اور کون پیچھے، لیکن کچھ گڑبڑ ضرور ہو چکی ہے۔ دیکھو، ہمیں پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ آپ بہت عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، اور یہ تندور پر صبح صبح مت جایا کریں، اتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے۔ اس کی بیوی نے تقریباً روتے ہوئے اس سے کہا، تو کیا تم سمجھتی ہو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں؟ اگر میں پاگل ہو چکا ہوتا تو کیا تمہیں اور حامد کو پہچانتا؟ دفتر میں کام بھی ٹھیک کر رہا ہوں اور آج دیکھو لیٹ بھی ہو گیا ہوں۔ آپ لیٹ نہیں ہوئے، سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی 6 بجے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، 9:10۔ دنیا پیچھے رہ گئی ہے۔ وقت بھلا اپنی رفتار کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ زمین پر موجود موسم جب اپنا آپ بدل سکتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں گرم لو اور گرم علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے، تو وقت اپنی رفتار کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس بحث کا ابھی وقت نہیں ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی بیوی رونے لگی، وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کو اس کی باتوں کا یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا، اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے تو ہم آج ہی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اس نے بیوی سے کہا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ اس کی انٹرنل کلاک ہل گئی ہے۔ کیا آپ نے کسی دور دراز ملک کا سفر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں کبھی بھی اپنے ملک سے باہر نہیں گیا، اس نے جواب دیا۔ شاید آپ وقت پر سوتے اور جاگتے نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ بالکل غلط، میں پورے 9 بجے رات سونے چلا جاتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کل جب یہ 9 بجے سونے لگے تو اس وقت ہمارے وقت کے مطابق 6 تھے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، حالانکہ سورج ابھی نہیں ڈوبا تھا۔ اس کی بیوی نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے کہا، ہمارے 6 نہیں، ہمارے 9 بج چکے تھے۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ ہم 3 گھنٹے پیچھے رہ گئے ہیں اور وقت آگے نکل چکا ہے؟ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے کہ آدمی پیچھے رہ جائے اور وقت آگے نکل گیا ہو؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ وقت اور آدمی کی رفتار ایک سی تو نہیں۔ وقت کسی بھی لمحے آگے نکل سکتا ہے یا ہم پیچھے رہ سکتے ہیں۔ وقت عجیب بھید ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا کوئی حادثہ؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو اس کی بیوی زاروں قطار رونے لگی۔ یہ اس حادثے کے بعد کومے میں چلے گئے تھے، بعد میں ہوش میں آ تو گئے، لیکن پھر اب یہ اس شب و روز سے مطمئن نہیں، اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھا اور ڈاکٹر کے کمرے میں ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ میں آپ کو چند ادویات لکھ کر دے رہا ہوں، آرام کیجیے، آپ کو سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے اس سے کہا۔ ہاں، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ گاڑی میں جا کر بیٹھیں، ابھی تو ہمیں واپسی پر اسکول بھی جانا ہے، میں یہ ادویات لے کر آتی ہوں، اس کی بیوی نے کہا۔ ہاں جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، دراصل 3 ماہ قبل یہ بیٹے کو لے کر اسکول جانے کے لیے نکلے۔ اس دن انہیں بہت دیر ہو رہی تھی، ہر وقت انہیں محسوس ہوتا کہ وقت نہیں رہا، دیر ہو گئی ہے، بارش ہو رہی تھی اور انہیں جلدی پہنچنا تھا، لیکن گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمارا بیٹا، ہمارا اکلوتا بیٹا حامد اس حادثے میں فوت ہو گیا اور یہ کوما میں چلے گئے۔ پھر جب یہ کوما سے واپس آئے تو انہیں حامد گھر میں چلتے پھرتے دکھائی دیتا ہے، یہ اس سے باتیں کرتے ہیں، مجھے ہر روز صبح اس سے جگانے کا کہتے ہیں۔ میں عجیب دکھ میں مبتلا ہوں جب یہ ہر روز کہتے ہیں کہ حامد کو جگاؤ، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ یہ ہر وہ روٹین کا کام ویسے ہی سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو حادثے سے پہلے کرتے تھے۔ نوکری سے انہیں نکال دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ اب میں خود کو سنبھالوں یا انہیں؟ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا، میں کچھ سکون آور ادویات لکھ رہا ہوں، یہ چند روز استعمال کرائیں اور 15 دن بعد آئیں۔ اگر فرق نہ پڑا تو ہمیں انہیں اسپتال ہی میں منتقل کرنا پڑے گا۔ پہلے پہل اس شخص نے کوئی بھی دوا لینے سے صاف انکار کر دیا۔ کئی دن بیوی کی منت سماجت کے بعد ایک روز اس نے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات لینا شروع کر دیں۔ اب وہ زیادہ تر وقت سو کر گزارتا تھا،
جاگ آتی تو دیوار پر لگے وال کلاک کو گھورنا شروع کر دیتا۔ 15 منٹ آگے کرو ایسے، وہ چیخ کر کہتا۔ 20 منٹ کا فرق آ گیا، 20 منٹ کا اسے تبدیل کرو۔ ہاں 5 منٹ پیچھے ہو گیا، پھر پیچھے ہو گیا، ذرا پھر سے کلاک کا ٹائم درست کرو۔ بیوی بے حد پریشان رہتی، وہ جو کہتا کلاک پر وہی وقت کر دیا جاتا، ورنہ وہ کھانا اور دوا کھانے سے انکار کر دیتا۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک صبح وہ جاگا تو چیخ اٹھا، اوہ میرے خدا، دنیا پورا ایک دن پیچھے رہ گئی ہے۔ اس نے کیلنڈر پر تاریخ درست کی اور یہ بات بتانے کے لیے بیوی کو جگایا۔ ختم شد۔